شان رب نے بڑھا رکھی ہے، عظمت سے رب نے شان بڑھا رکھی ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا پڑھ لیجئے، بابا سے بلند پڑھ لیجئے کہ حشر تک یا مصطفیٰ ان نعرے تکبیر مختصر ہے، حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا ماں پتہ ہے لگ رہا کہ ٹیم کچھ تو زیادہ شور پاسو پر میں کیا آخاں پی ٹی آئی نہ جلسہ ہوئے، نون نہ ہوئے، پی پی نہ ہوئے، تو سنیا آوازاں ہیں تو جناب بستی جائیں پہنچ جانیاں جو حضور دی نعت ہوئے تو جناب تسی چپ ہو کے پولے پونے لگے ہوئے، محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا پاک رب العالمین نے تیسرے پارے میں اس بات کا ذکر بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب نے قرآن کی زینت بنا لیا ان الفاظ کو تاکہ صبح قیامت تک آنے والا ہر قاری جب قرآن پڑھے، چاہے وہ قرآن ممبر کے اوپر پڑھے، چاہے وہ مصلی کے اوپر پڑھے، چاہے وہ چلتے ہوئے پڑھے، چاہے وہ تنہائی میں پڑھے، چاہے وہ لوگوں میں پڑھے، لیکن جب یہ آیت پڑھے گا اسے وہ وقت یاد آئے گا۔ ایک وقت ایسا تھا جب وقت بھی نہیں تھا پر اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا تھا، اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ میرے کمنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پاک رب العالمین نے میرے سونے لجپال نبی کو عالم ارواح میں بھی وہ عزت عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا، وہ رفت عطا فرمائی کہ جو نبی بھی بستی کائنات میں آیا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، ہر نبی آ کر جہاں میرے پاک رب العالمین کی توحید کا ڈنکا بجاتا رہا، وہاں میرے مصطفیٰ کی رسالت کا بھی تذکرہ کرتا رہا۔ ہر نبی کہنے پہ یہ مجبور ہو گیا، ہر نبی یہی کہتا تھا کہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں، کر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں۔
اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں، جان سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کیا، اولاد سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کیا، مال سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کیا، ماں باپ سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کیا۔ دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں ساری محبتیں ایک طرف اور مدینے کے تاجدار کی محبت ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالی جسے جو عزت عطا کرتا ہے وہ مدینے والے کے صدقے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شان و مقام و مرتبہ عطا کیا۔ قرآن کے اندر آپ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا، قرآن کا منکر دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عزتیں آپ کو کس وجہ سے مل گئی؟ وہ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں عزت ملتی کس کے در سے ہے، عزت ملتی کس کے در سے ہے؟ اللہ نے ازل سے لے کر اب تک جس کو جو عزت دینی ہے وہ مدینے والے کے در سے دینی ہے۔ جو مدینے والے کے در کا منگتا بن گیا، اللہ اس جہاں میں بھی عزت عطا کرے گا، اس جہاں میں بھی اللہ اسے عزت ہی عزت عطا فرمائے گا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والی ہستی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، جسے مدینے کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا نا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو عید نہیں پڑھتے ہو، بابا یہ تو دیکھو نا، اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت مصطفیٰ ہی ایسی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مصطفیٰ ہی ایسی ہے، ہم اس نعمت کا ذکر کرتے کرتے اپنی زندگیاں ختم کر جاتے ہیں لوگ، لیکن اس نعمت کا تذکرہ نہیں ختم ہوتا۔ وہ جو مخلوق ہو کے جسے نعمت جسے بھیجے، مخلوق بنا کے بھیجے، اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے تو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا، بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اس نے فرما دیا نا عزت میرے لیے ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، رب کسی سے عزت لینے کا محتاج، بولو محتاج، باقی نبی ہوں، رسول ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، کلندر ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، جس کے پاس بھی عزت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا عزت ہے، پر اللہ نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کو عزت دی ہے وہ میرا تیرا لجپال نبی، وہ میرا تیرا لجپال نبی۔ باقی جس کو عزت ملے گی وہ اس نبی کے صدقے سے ملے گی، اس نبی کے، بولو اس نبی کے، اس نبی کے اے ہون ایک نسبت میں تساں دسنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اسی آیت نال اللہ فرمایا ہے عزت اللہ واسطے وے، رسول واسطے وے، نال کے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے مومنوں کے لیے۔ اب جو کلمہ پڑھ گیا، مومن ہوتا کون ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم جب تک دل میں حضور بسے نا، حضور کا ادب دل میں آئے نا، حضور کی تعظیم دل میں آئے نا، نہ اس کی تسبیح کا جو ہے وہ
اس کو دیکھا جائے گا، نہ وہ جبہ و دستار کا اعتبار کیا جائے گا، نہ لمبی لمبی داڑھی کا اعتبار کیا جائے گا۔ بھائی یہ بات صاف سی ہے نا۔ اے جڑے میرے نبی پیچھے آن کے نمازاں پڑھنے، اسی بڑا دھوکا کھا جلنے ہیں نا انہاں گلاں تو آ کے، ہاں ان باتوں سے آ کے ہم دھوکا کھا جاتے ہیں۔ وہ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، منافق جو بظاہر حضور کو کہتے تھے ہم آپ کو نبی بھی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں، بظاہر کہتے تھے، اندروں آنکھنے وہ سٹے علی گالی ہے، یہ ہماری طرح ہی ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو ظاہر سے بھی حضور سے محبت کرے، باطن سے بھی حضور سے پیار کرے۔ جدو تک نہیں دل میں حضور دی تعظیم ادب تے توقیر نہ آوے، بندہ مومن ہو ہی نہیں سکڑا، بندہ مومن ہو ہی نہیں سکڑا۔ ایک اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں جنہیں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ہمارے حسب و نسب کی وجہ سے، ہمارے صورتوں کی وجہ سے، ہمارے خاندانوں کی وجہ سے، ہماری کسی دولت کی وجہ سے، ہماری کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے ہمیں کنتم خیر امہ کہا، یا ہماری جبینوں پہ جو ہے وہ سجدوں کے نشان ہیں اس وجہ سے، کیا رکوع و سجود کی وجہ سے؟ ہم ایک طرف رکوع و سجود کرتے ہیں، دوسری طرف ہم شراب بھی پیتے ہیں، ایک طرف ہمارے پاس یہ نشان ہوتے ہیں، دوسری طرف دل میں منافقت بھی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم رشتہ داروں کے ساتھ ظاہر میں اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، سود کھانے میں ہم اول نمبر پہ، حرام کھانے میں ہم اول نمبر پہ، قبضہ کرنے میں ہم اول نمبر پہ، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا حق کھانے میں ہم اول نمبر پہ۔ مومن بننا آسان نہیں ہے، دعووں سے تو ہم مومن ہیں، کبھی میرے سمیت غریبان میں جان کے بھی ہم دیکھیں ہم کتنے بڑے مومن ہیں۔ آج بندہ رات کو سوتے وقت تو پاس سوچ میں تو کوئی نہیں ہوتا نا، سوچ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں عزت دیتا ہوں رسول کو، رسول کی چاہنے والے مومنوں کو، وہ عزت اللہ نے دی ہے نا ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو دی ہے نا، اولیاء کو دی ہے نا، جن کو دل میں حضور کا پیار بھی تھا اور سامنے حضور سے محبت کا اظہار بھی تھا، حضور کی محبت بھی تھی اور حضور کا پیار بھی تھا، اس کا اظہار بھی تھا۔ رب فرماتا ہے عزت مومنوں کے لیے ہے جو دل سے حضور سے محبت کرنے والے ہوں، حضور کو بھی ماننے والے ہوں، حضور کی بھی ماننے والے ہوں۔ ہے تو سون میری گل سے میرے خیال میں توجہ کوئی نہیں دینی، کیونکہ چاولانہ کام شروع ہو گئے، قرآن گفتگو شروع ہو گئے، میں اسے اکتفا بھی کرنا، ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں حضور کی سچی محبت نصیب فرماوے، آپ کی محبت میں جینا، آپ کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے، توفیق